अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सादात हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी की। जो रिलेशंस होते हैं हमारे दूसरों के साथ, उसमें टॉक्सिक रिलेशन क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको पिन पॉइंट करना होगा कि आपके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नाआसूदा किए हुए हैं, जो आपको नाखुश किए हुए हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं। और आजकल की ज़िंदगी में यानी करंट लाइफ सिनेरियो आपका क्या चल रहा है, अभी के वक्त में आप किन किन चीज़ों को लेकर परेशान हैं, किन किन चीज़ों से आप नाखुश हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं। उसके ऊपर फिर हम काम करेंगे। अब हम कुछ की साइंस की बात करेंगे। टॉक्सिसिटी के कुछ की साइंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं। मसलन सबसे पहला जो साइन है वो है अब्जॉर्प्शन, कि हम टॉक्सिक रिलेशंस या टॉक्सिसिटी का शिकार तब होते हैं जब हमारे अंदर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। ये किन चीज़ों की अब्जॉर्प्शन होती है? या हम सेल्फ सेंटर्डनेस का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों में हमें सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ता है या साइकोलॉजिस्ट हमें रिकमेंड करते हैं हमारी पर्सनालिटी को देखते हुए, वो एक अलहदा बात है, अलहदा इशू है। यहाँ पे बात हो रही है कि आप हर चीज़ को अपने अंदर जगह दिए जा रहे हैं और किसी से आप हेल्प नहीं ले रहे, आप किसी माहिर नफ्सियात से हेल्प नहीं ले रहे, आपके कोई दोस्त नहीं है अच्छे जिनसे आप कुछ डिस्कस कर सकें। आप समझ रहे हैं कि मेरा दुख है तो इसे मुझे अपने तक ही रखना चाहिए, और आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको यही नसीहत करेंगे कि दुख किसी को ना बताना, अपने अंदर ही रखो। ये है जी अब्जॉर्प्शन, और ये इंतहाई ख़तरनाक है। जितनी जल्दी मुमकिन हो आपको किसी भी माहिर नफ्सियात से मदद लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने ही अंदर अपने थॉट्स को समोए फिरते रहें और आपको एक वक्त ऐसा आए कि आपको ऐसा लगे जैसे आपका सांस रुक रहा है, आपको ऐसा लगे जैसे सारी दुनिया आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। तो इससे पहले कि आपको कोई ज़हनी मसला हो, आपको रुजू करना चाहिए किसी भी माहिर नफ्सियात से। टॉक्सिसिटी का दूसरा साइन है मैनिपुलेशन और अदर मेंटल और इमोशनल अब्यूज़। कोई भी शख्स, कोई भी फ़र्द आपको अगर नाखुश कर रहा है या आपकी कोई थॉट्स हैं, किसी के साथ आपकी अटैचमेंट है जो आपको खुशी के बजाय नाखुशी देती है और आप उसका पीछा नहीं छोड़ रहे, आपने लाशूरी तौर पे अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हवाले कर दिया है। अब वो डिसाइड करता है आपने कब सोना है, कब जागना है। अब वो डिसाइड करता है आपने कब खुश रहना है। तो ये आपके लिए बेहतर नहीं है, इससे आपको आने वाले दिनों में ज़हमत हो सकती है। तो आपको देखना होगा कि जिस रिलेशन में आप हैं, क्या वो हलाल है या हराम है? क्या वो आपका ब्लड रिलेशन है? क्या वो आपकी वालदा हैं जो आपके साथ टॉक्सिक बिहेव कर रही हैं, या आपका उनके साथ रिलेशन टॉक्सिक हो चुका है? क्या वो आपके बहन भाइयों में से कोई है? क्या वो आपका जीवन साथी है? क्या आपका वो फियांसी है, या फिर कोई अजनबी है जिसके साथ आपने अपने आप को लाशूरी तौर पे अवाइल उम्री में अटैच कर दिया है और अब आप सोच रहे हैं कि उसके बिना ज़िंदगी ही मुमकिन नहीं है? ऐसा नहीं है। आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने रवैयों में, अपने बिहेवियर में। बहुत ज़्यादा शिद्दत जो है वो मसाइल को जन्म देती है। अगर आपके इमोशंस जो हैं वो स्टेबल नहीं हैं, तो आप उसमें स्टेबिलिटी लेके आएँ। आपको समुंदर जैसा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव आना चाहिए। टॉक्सिसिटी का नेक्स्ट साइन है डिसऑनेस्टी। आप जिस रिलेशन में हैं, चाहे वो आपका अपने साथ ही रिलेशन है जिसे हम इंट्रा रिलेशन कहते हैं, आपकी अपनी ज़ात, क्या आप अपने साथ डिसऑनेस्ट हैं? क्या आप अपने साथ बेवफ़ाई कर रहे हैं? क्या आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं अनजाने में? या जिस भी रिलेशन में आप हैं, क्या वो लोग आपके साथ डिसऑनेस्ट हैं? अगर वो आपके साथ डिसऑनेस्ट हैं तो उनको शट अप कॉल दीजिए, अब्ज़ॉर्प्शन रोकिए। ये जो आप हर चीज़ को अपने अंदर समोए हुए हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है, ये आपको डबोएगी। इससे आपको बचना होगा। आपको बताना होगा कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है और मैं मज़ीद ये चीज़ें नहीं झेल सकता या सकती। लर्न हाउ टू से नो। आपको देखना होगा कब किसको इनकार करना है, कौन सी चीज़ पे आपने यस कहना है। नेक्स्ट साइन है टेंडेंसी टू क्रिएट ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जो ड्रामेटिक है, जिसमें आपको हमेशा ड्रामा सामने आता है
اور کانفلکٹس بھی بہت زیادہ ہیں، ذرا ذرا سی بات کو لے کے آپ کے اس کے ساتھ معاملات بگڑ جاتے ہیں، تو آپ کو اس سے نکلنا ہوگا۔ تمام راستے بند کر دیجئے، کٹ آف ہو جائیں، پھر ہی آپ کی ذہنی صحت بچ سکتی ہے۔ ادروائز آپ خود کو ذلیل کروائیں گے اور آپ اپنے اندر ایک امید کی کرن رکھیں گے کہ شاید اب معاملات سدھر جائیں۔ کنویں کا مینڈک مت بنیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مینڈک کو پانی میں ڈالا جائے اور چولہے پہ رکھ دیا جائے، آگ جلا دی جائے، تو کیا ہوگا؟ مینڈک مر جائے گا۔ مینڈک کے مرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا مینڈک کے مرنے کی وجہ وہ انسان ہے جس نے وہ گرم پانی کر دیا اور آگ جلا دی اور ایک مینڈک کو برتن میں ڈال دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مینڈک کے مرنے کی اصل وجہ اس کا اپنا آپ ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی بروقت کوشش نہ کرنا ہے۔ ہوا ایسے کہ مینڈک اپنے آپ کو پانی کے ٹمپریچر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں لگا رہا۔ گو کہ ایڈجسٹمنٹ اچھی چیز ہے، مگر دیکھنا ہوتا ہے کہ کب ایڈجسٹمنٹ اچھی چیز ہے اور کب کسی کے لیے ایڈجسٹمنٹ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ہوا ایسے کہ مینڈک جو ہے وہ کچھ حد تک اپنی توانائی کو صرف کرتا رہا، پانی کے لیول کے ساتھ، ٹمپریچر لیول کے ساتھ خود کی باڈی کو ایڈجسٹ کرنے میں لگا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے اپنی سکت کھو دی، اس کی طاقت رہی صحیح طاقت بھی ختم ہو گئی اور پھر وہ مر گیا۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کب تک مینڈک بننا ہے، یا آپ نے انرجی رہتے ہوئے ہی جمپ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کب آپ نے کسی ٹاکسک ریلیشن سے کس وقت آؤٹ کرنا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ہر چیز کا سولوشن ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سے لوگ آپ کے ذہن کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کون سے لوگ آپ کو ایموشنلی ٹارچر کر رہے ہیں، ان سے آپ کو دور رہنا ہوگا۔ اوائڈ پلینگ انٹو دیئر ریالٹیز، ان کو بھی روکنا ہوگا جو آپ کی ریالٹیز کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، جو کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ بھی کسی کے ساتھ مت کھیلیے۔ کسی کے ساتھ اگر آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے تو اس کو رسپیکٹ فل رہنے دیجئے، رسپیکٹ فلی ڈس ایگریمنٹ کریں اور نکلیں اس جمیلے سے، ورنہ آپ کو ذہنی طور پہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ Some people have a tendency to see themselves as the victim in every situation۔ یہ چیز ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر سچویشن میں خود کو بیچارہ کر کے سوچتے ہیں، وہ وکٹم بناتے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں تو ایسے تھا، میں ایسے تھی، میں یہ نہیں کر سکتا تھا، میں یہ نہیں کر سکتی تھی، سب لوگ میرے ساتھ منصفانہ برتاؤ نہیں کرتے، وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ اس کے ٹاکسک ریلیشن کی نشانی ہے۔ اس کو اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنا ہوگا، اسے اپنی ہیبٹس کو ریورس کرنا ہوگا، اسے وقت رہتے ہوئے جمپ کرنا ہوگا، ورنہ وہ آنے والے دنوں میں خاطر خواہ پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ٹاکسک پیپل وہ ہوتے ہیں جو لگاتار دوسروں کی کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں میرے ساتھ وہ کر رہا ہے، تمہاری عقل کہاں گئی ہے، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر سکتے ہیں۔ وہ جو ہم لاشعوری طور پہ خود کو پرنس اور پرنسز بنا کے بیٹھے رہتے ہیں اور کہ ہمارے ساتھ کوئی برا نہیں بیہیو کر سکتا، یہ صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کو، لوگوں کی باتوں کو پرسنلائز کرنا چھوڑ دیجئے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ پرسنلائز کر رہے ہیں، ان کو اوائڈ کریں۔ مثلا کوئی اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے تو یہ آپ کا فالٹ نہیں ہے، یہ اس کا فالٹ ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی نیگیٹو انرجی ہے، اس کے معاملات کوئی بگڑے ہیں جس کی وجہ سے وہ زہر اگل رہا ہے، اس میں آپ کا کوئی دوش نہیں ہے۔ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے۔ اسی طرح سے اپنے تھاٹس کو ارریشنل ہونے سے بچاتے رہیں۔ اپنے آپ سے پوچھتے رہیں کہ کون سی چیزیں آپ کے تھاٹس میں، آپ کے خیالات میں بگاڑ کا باعث بن رہی ہیں۔ مثلا آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ لوگوں کا تبصرہ آپ پہ فٹ بیٹھ رہا ہے یا نہیں۔ لوگوں کے تبصرے سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہ سیکھنا ہے، بجائے اس سے کہ آپ لوگوں کے تبصرے میں خود کو انوالو کریں اور ڈاؤن فیل کرنا شروع کر دیں کہ کوئی آپ کو بدصورت کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس میں سکلز نہیں ہیں، کوئی آپ کے خلاف ہے۔ یعنی آپ لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے تبصرے کو ہمیشہ نیگیٹیولی پرسیو کیوں کرتے ہیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے تبصرے کو، کسی کی تنقید کو
اپنی تعمیر کرنا شروع کر دیں، اپنی ذات کی تعمیر کے لیے استعمال کریں۔ آپ ہر معاملے میں نیگیٹو پہلو کو کیوں اجاگر کر لیتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک نیا نقطہ نظر لیں، ہر چیز کو دیکھنے کا زاویہ چینج کریں، اپنا چشمہ چینج کروا لیں، اپنے ذہن کا پرسیپشن کا لیول جو ہے وہ بدل لیں۔ ہمیشہ آپ لوگوں کی باتوں کو اپنے اوپر ایک کلہاڑی کیوں سمجھتے ہیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی تنقید، لوگوں کی باتوں، لوگوں کے رویوں کو پازیٹیو سینس میں یوز کریں۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ آپ کبھی بھی سب کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ یہ جو آپ کا ارادہ ہے نا کہ میرے سے سارے راضی ہو جائیں، وائی یو وانٹ ٹو ون ایوری ونز اپروول، آپ چاہتے کیا ہیں؟ سارے آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ریالٹی بیسڈ رہیں، اپنے آپ کو حقیقت کے اوپر پرکھیں، اور اس بات کو بھی سمجھیں کہ آپ کی عزت نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ ہی کوئی بڑھا سکتا ہے۔ عزت، ذلت، رزق، اس کا کنیکشن آپ کا اور آپ کے رب کے ساتھ ہے۔ یہ معاملہ ہی ایسا ہے، اس میں کسی دوسرے کو دوش دینا فضول بات ہے۔ آپ اپنی عزت کے خود محافظ ہیں، آپ اپنی عزت بڑھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وسیلہ بنا سکتا ہے، دوسروں کو وسیلہ بنا سکتا ہے، لیکن کسی سے اپنی عزت کی بھیک مانگنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ جب آپ اپنے معاملات، اپنے ریلیشنز پہ کڑی نگاہ رکھتے ہیں کہ کون سے ریلیشن کو لے کے میں ٹاکسک ہو رہا ہوں، کس بات سے میں ہرٹ ہو رہا ہوں بار بار، اس چیز کو آپ کٹ آف کریں، اس چیز کو آپ فوری طور پہ نوٹس لیں اس کا اور اسے چینج کریں۔ ٹاک ٹو دیم اباؤٹ دیئر بیہیویئر، جس سے آپ کو اعتراض ہے آپ اس سے بات چیت کریں، آپ اسے سولو کریں، بجائے یہ کہ آپ انفلفلڈ ڈیزائرز پال لیں یا پھر انفنشڈ بزنس کا شکار ہو جائیں، یعنی ایسی چیزیں اپنے کندھوں پہ سوار کرتے جائیں جو کہ مکمل طور پہ فنش نہ ہوں، جس میں کویسچن مارکس لگے ہوں، جس میں سوالات ہوں، جس میں جوابات ادھورے رہ گئے ہوں۔ پٹ یور سیلف فرسٹ، سب سے پہلے خود کی ذات کی تعمیر پہ توانائی صرف کریں، بجائے یہ کہ آپ کسی ٹاکسک ریلیشن میں پڑ کے اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے جائیں اور آپ کو لگے کہ میں اس کے بنا رہ نہیں سکتا، رہ نہیں سکتی، وہ مجھے چھوڑ جائے گا، وہ ایسا میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ جو بیچارہ پن ہے یہ قاتل ہے، اس سے بچنا ہوگا آپ کو۔ اللہ حافظ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔